ابھی آپ کو اہم خبر دیں کہ پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی جاسوس طیارہ مار گرایا ہے۔ بھارتی جاسوس ڈرون رک چکری سیکٹر پر مار گرایا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ کوڈ کاپٹر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا۔ 650 میٹر تک پاکستانی حدود میں یہ داخل ہوا تھا، اسے مار گرایا ہے۔ آئی ایس پی آر نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی جاسوس طیارہ مار گرایا ہے۔ بھارتی جاسوس ڈرون رک چکری سیکٹر پر مار گرایا گیا ہے۔ کوڈ کاپٹر 650 میٹر تک پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا۔ بھارت سرحدی دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ تو پاک فوج نے بزدل بھارتی فوج کا ایک نامناسب اقدام اس کو ختم کیا ہے۔ پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی جاسوس طیارے کو مار گرایا ہے۔ بھارتی جاسوس ڈرون رک چکری سیکٹر پر مار گرایا گیا ہے۔ کوڈ کاپٹر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ کوڈ کاپٹر 650 میٹر تک پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا۔ بھارت سرحدی دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ تو پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی جاسوس طیارہ مار گرایا ہے، بھارتی جاسوس ڈرون رک چکری سیکٹر پر مار گرایا ہے۔ آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے بھارت سرحدی دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے، یہ بھی کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ کوڈ کاپٹر 650 میٹر تک پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ بھارتی جاسوس ڈرون رک چکری سیکٹر پر مار گرایا ہے، یہ بتانا ہے آئی ایس پی آر کا۔ پاک فوج نے ایل او سی پر بھارتی جاسوس طیارہ مار گرایا ہے۔ کورونا وائرس کے حملے اس وقت پوری دنیا پر جاری ہیں، لیکن کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے کوئی بھی اقدام بھارت کی جانب سے نہیں اٹھایا جا رہا۔ اسی وجہ سے عالمی میڈیا میں بھی اس کے حوالے سے اب بھارتی صحافی ہی خبریں دے رہے ہیں، اپنی عوام کے اوپر کوئی دھیان نہیں ہے، لیکن جو پڑوسی ملک ہیں ان سے الجھنا بھارت کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ایک طرف وہ لداخ میں چین کے ساتھ الجھ رہا ہے، نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع کھڑا ہوا ہے اور پاکستان کی بھی جاسوسی کر رہا ہے ان حالات میں بھی۔ تو پاک فوج نے ان حالات میں ایل او سی پر بھارتی جاسوس طیارہ مار گرایا ہے۔ بھارتی جاسوس ڈرون رک چکری سیکٹر ہے، یہاں سے اندر گھسنے کی اس نے کوشش کی۔ 650 میٹر تک پاکستانی حدود میں یہ کوڈ کاپٹر داخل ہوا تھا، جسے ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں۔ یہ بھارتی جاسوس ڈرون ہے جسے پاکستان نے مار گرایا ہے۔ بھارت سرحدی دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے، اس موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا۔ تو بھارت کی جانب سے مسلسل جارحیت کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف وہ معصوم لوگوں کو نشانہ بناتا ہے، بلا جواز فائرنگ کی جاتی ہے جس سے معصوم لوگ نشانہ بنتے ہیں سرحد کے اس پار، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اقدام بھارت کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں وہ انتہائی بزدلانہ ہیں۔ جاسوسی کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے مسلسل، اور بھارتی جاسوس ڈرون کو یہاں پر بھیجا گیا تھا۔ کوڈ کاپٹر ہے، 650 میٹر تک پاکستانی حدود میں یہ داخل ہوا تھا، لیکن شاباش ہے افواج پاکستان کو کہ جنہوں نے بھارتی جاسوس ڈرون رک چکری سیکٹر پر مار گرایا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے، اور ایسے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ بھارت سرحدی دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں، نعیم خالد لودھی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تو پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی ہے، اور جو ڈرون ہے، طیارہ ہے جو مار گرایا ہے بھارتی جاسوس کا۔ جی، اس میں دو باتیں اہم ہیں جو دیکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی بھی، چاہے وہ ان مینڈ کوئی چیز ہو یا مینڈ ہو، جب وہ سرحد کو پار کرتی ہے تو یہ ایئر وائلیشن ہے جو کہ انہوں نے کی ہے بھارت نے، اور ایسے موقع پر کی ہے جبکہ ادروائز بڑی سینسٹیوٹی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے لداخ میں ان کا اسٹینڈ آف ہے چائنا کے ساتھ، وہ گاہے بگاہے یہاں پر خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں ایل او سی کی، اور پھر اس قسم کی کارروائی کرنا، تو اس سے ان کے عزائم کوئی اچھے نظر نہیں آتے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا بڑا بر وقت کیا، اور بار بار انہوں نے سب کو بتایا ہے کہ کس قسم کے امکانات موجود ہیں، کس قسم کے خدشات موجود ہیں۔ دوسری طرف میرا خیال ہے کہ شاباش دینی پڑے گی پاک فوج کو، کیونکہ یہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے ڈرون اتنا ہی گرانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اس کو یہ رڈار میں نہیں آتا، یہ کسی چیز کے نشانے پر نہیں آتا، اس کے باوجود اگر انہوں نے یہ گرا لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ قابل ستائش بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگر کوئی غلطی کی مودی نے یا اس کی افواج نے تو وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس کے نتائج سوائے کشمیر کی آزادی کے اور کچھ نہیں نکلیں گے، اور ایک بہت بڑی عظیمت کا سامنا ہوگا بھارت کو پوری دنیا کے سامنے، اور جو ابھی خواب آدھے چکنا چور ہے وہ پورے چکنا چور ہوں گے۔ جی انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا نعیم خالد لودھی صاحب۔ عدنان عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان عادل صاحب، مودی نے ایک بار پھر اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے، بھارت کو چین کے بعد پاکستان نے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے جو اندرونی حالات خاصے خراب ہیں، وہاں کی جو معیشت ہے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ یہ جو کورونا کرائسس ہوا ہے -5 اس کا گروتھ ریٹ گر گیا ہے، اور اندر جو ہیں لوگ مطمئن نہیں ہیں کئی ان کی پالیسیز کی وجہ سے۔ تو توجہ ہٹانے کے لیے وہ بارڈر پہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کبھی وہ کبوتر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان سے آیا کبوتر ہم نے پکڑ لیا ہے، پھر انہوں نے اپنا یہ کوارڈ کاپٹر بھیج دیا جو ہم نے مار گرایا۔ یہ اس طرح کی شرارتیں چھوٹی موٹی شرارتیں ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو ہے اس کو ہائی رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں میں پاکستان کے خلاف اب ہندوستان کے لوگوں میں ایک جذبہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں تاکہ وہ ان کی توجہ وہاں کے جو اصل مسائل ہیں ان سے ہٹا سکیں۔ اور جو اینٹی مسلم پالیسیز ہیں، جیسی انہوں نے اب شروع کر دیا ہے مندر بنانا بابری مسجد کی جگہ پہ، اور جس طرح اب یہ کوارڈ کاپٹر آج انہوں نے بھیجا جو ہم نے مار گرایا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بارڈر کو اتنا گرم رکھا جائے کہ ہندوستان کی جو عوام ہے، وہاں کی جو جنتا ہے، وہ اپنے مسائل کی بجائے یہ سیکیورٹی کے خطرات میں گھر جائے، وہ سمجھے کہ جیسے کوئی بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کے بارڈر پہ، اور لوگوں کی توجہ جو ان چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف موڑی جائے۔ لیکن ہمیں الرٹ رہنا پڑے گا، یہ خاصے جنونی قسم کے لوگ اس وقت ہندوستان میں برسر اقتدار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ایک جو جموں کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا، آئینی سٹیٹس چینج کیا، انہوں نے وہاں پہ ایک نیا قانون لے کر آئے، شہریت کا قانون لے کر آئے، ڈومیسائل کا قانون لے کر آئے، اقلیتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں۔ تو اب ان کا جو اگلا ہدف ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کو حاصل کریں گے، چھینیں گے، ان کا اگلا ہدف جو ہے آزاد کشمیر کو چھیننے کا ہے، اور یہ سارے اقدامات صرف ہیں توجہ ہٹانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ عدنان عادل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ نعیم خالد لودھی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔